الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ بتوں کی شوکت و عظمت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل، اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا۔ گناہ گاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ، محبان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کے چاہنے والے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، تو آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، بلکہ ہمارا مقدر اوج ثریا پر ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے نور کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سرکار کو اللہ کا نور مانتے ہیں، اور آج میلاد کی شب ہے۔ اسی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوگر ہوئے، تو یہ شب میلاد کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسا شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے نا، تو ساری شبوں سے بڑھ کر میلاد کی شب ہے۔ اور میلاد کی شب میں کوئی عبادت کرنا ہے، کر دیا آپ عبادت کریں نہ کریں، خالی اس میں رسول کی محبت کا اظہار کریں، اس بات پہ خوش ہو گئے کہ آج وہ رات ہے جس میں ہمارے آقا آئے، اس لیے ہم میلاد منانا۔ میلاد النبی کے معنی کیا ہے معلوم؟ وہ الگ لغوی معنی الگ ہیں، مگر میلاد النبی اہل سنت جماعت کے پاس کس کو کہتے ہیں؟ میلاد النبی یعنی جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ہم جو سرکار کی میلاد کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کے معجزات کا، کمالات کا، رفتوں کا، جیسا ابھی آپ مولانا باقر صدیقی صاحب سے بہترین تقریر سنی، یہ 10 دنوں میں ایسی بہترین تقریر مولانا نہیں کی۔ اب میں ان کو بولتا ہوں کہ بھائی آپ کو نالج ہے، آپ
عوام کو وہ چیز دیجیے. تو آج انہوں نے آپ کو جو دیا ہے نا بے مثال ہے. میں تو باقر صاحب کا ناز کرتا ہوں کہ وہ ہماری جماعت سے وابستہ ہے. آج اتنی بہترین تقریر کی، یہی عوام کو ضرورت ہے. تو آج آپ کو انہوں نے جو باتیں بتائی ہے نا، یہ آپ کو سننے میں نہیں ملتی. پھر حوالہ کے ساتھ قرآن، حدیث، صحابی. اب کیا چاہیے؟ قرآن، حدیث، صحابی سے ہٹے تو وہابی. اب قرآن کو بھی نہیں مانیں گے، حدیث کو بھی نہیں مانیں گے، صحابی کو بھی نہیں مانیں گے، تو پھر کون ہے؟ وہابی. تو اللہ کے وجہ سے ہم وہابی نہیں ہیں، ہم سنی ہیں. اور سنیوں کی تقریر ایسی ہوتی ہے، اگر آپ یہ دل میں بٹھا لیے تو آپ کی خبر بھی منور ہے، آپ کا حشر بھی منور ہے. کمال کی باتیں آج باقر صاحب نے آسان اردو میں آپ تک پہنچائی ہے. میں اب تقریر کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں. اتنی اچھی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں. اللہ ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے، ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے، ان کی خطابت میں اور زور عطا فرمائے، اور ایسی باتیں کریں کہ عوام سمجھ کے سرکار کی محبت میں ڈوب جائے. ہم تو یہ دعا کریں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تقریر کرنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ بات محبت کی بچہ بھی کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں ہم قربان. ہمارا بولنا ضروری نہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر دل میں سرکار کی محبت کا نور پیدا ہو جائے. چاہے وہ بچہ بھی کرو، نعت کے ذریعے ہو، کلام کے ذریعے ہو، واعظ کے ذریعے ہو، قرآن کے ذریعے ہو، حدیث کے ذریعے ہو، بزرگوں کے اقوال کے ذریعے ہو. نور مصطفیٰ دل میں اتر جائے، محبت رسول میں ڈوب کر لوگ میلاد منانے لگائیں، جھنڈی لگا لیں، روشنی کر لیں، گھر میں کھیر پویا بنائیں، تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا. اس لیے ہم تعداد کو نہیں دیکھتے، محبت کو دیکھتے ہیں. کتنے بھی بیٹھنے دو. اب یہ حال ہے سجادوں کا کہ باہر کا اسپیکر نہیں لگانا. پورا محلہ سنیوں کا، یہاں کون اعتراض کرتا؟ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اب میں نکلوں گا ان کو سمجھانے کے لیے. تم اپنے باوا دادا کی ڈگر سے ہٹ رہے. حضور بندہ نواز، گیس دراز، بلند پرواز، شہباز. حضور بندہ نواز خود میلاد مناتے تھے، تقریر کرتے تھے، واعظ کرتے تھے، میلاد کی فاتحہ دلاتے تھے. اور یہاں بندہ نواز کے شہزادی کے پاس بیٹھ کے اسپیکر نہیں، وہ نہیں. کیا ہے؟ ابھی ہماری مجبوری ہے. بارش ہو گئی بلکہ آئندہ میرے سے پوچھنا وہاں جانا نہیں جانا. میرے کو نہیں معلوم تھا ایسا ماحول ہے. میں کہتا تھا آپ گلی کے پاس ہی لگاؤ، ایک ٹینٹ ڈالو، بارش نہیں ہوگی، وہاں اسپیکر پورے محلے میں لگا. بھائی گھر گھر سننا چاہیے یہ باتیں. جہاں جہاں تک باتیں جائیں گی وہاں وہاں تک سرکار کی رحمت جائے گی. یہ معمولی بات نہیں ہے. کیونکہ جب میلاد کی شب آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کے دروازے بند کرا دیے، جنت کے دروازے کھل گئے اور ساری کائنات میں نور برسنے لگا. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں اس رات کی تعریف میں کہ میرے گھر پر اتنی روشنی ہوئی، میں نے ساری روشنی اپنی کائنات میں دیکھ لی. حالانکہ بند کمرے میں ہیں آپ. مکے میں اس زمانے میں کیا لائٹاں تھے، اتنے بڑے بڑے ہیلیجنا تھے، یہ کیا ہے، یہ برقی تھی. لیکن سرکار نے مالک نے ہماری جان ہماری روح ان کے قدموں پہ قربان کیا ہم کو دیا ہے. حضرت آمنہ نے جو دیا ہے ہم ان کا زندگی بھر، کئی زندگی مل گئے تو احسان ادا نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو حضرت فرماتی، سرکار نہیں مالک نہیں، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے اتنی روشنی ہو گئی کہ میں سمجھی کہ وہ ستارے گھر میں اتر جائیں گے. اتنی روشنی ہوئی. اور اس روشنی میں نے شام کے محلات دیکھے اور محلات کے سامنے
اونٹ چلنے والوں کو تک اونٹ کے چلنے کی حرکت کو بھی دیکھا اور اونٹ کو بھی دیکھا. کیا روشنی سرکار. ہاں اللہ اتنا اعلان کر رہا ہے، سارے فرشتے اعلان کر رہے تھے، ملائکہ خوشی منا رہے تھے اور انبیاء خوشی منا رہے تھے، اور تم جو ہے بزرگوں کی اولاد ہو کے اسپیکر بند کرا رہے. کدھر بات کرو ہمارے سے، اگر ابھی آ کے بات کرنا چاہے تو بات کرو، ہم بتائیں گے کہ تمہارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے. یہاں تو اعلان کرنا ہے. ہاں اس لیے آپ حضرت مسجد بلال میں رکھ لینا تھا، اسپیکر تو لگا سکتے تھے نا. ذرا میرے سے آپ مشورہ کرنا بھائی، میرے کو معلوم ہے ان لوگوں کون ہے، ان کو کسی سے دلچسپی نہیں ہے، ان کی اس سے دلچسپی ہے. اس لیے ان کے اطراف ایسے لوگ ہیں جو جاہل نمبر 1 ہیں. ہاں ان کو سمجھاتے نہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ملنے کی. سمجھائیں گے ہم کیا ہے، خود آنا چاہیے، خود بیان کرنا چاہیے. ان کی ذمہ داری ہے اور ہم نبھا رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی آل نبی اولاد علی ہے. باتیں ایسا ہے جو نہیں بولنا ہے وہ دل سے نکل جاتی، ہم نہیں بولنا چاہتے. ہم تو عاجزی ان کے ساری، میں تو آج برسہ برس سے تقریباً 30 سال سے یہ جلسہ ہو رہا ہے. میں تو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں. کئی لوگ بولے میرے کو کہ ہماری ہم دھوم کریں گے، ایسا کریں گے. میں بولا آپ کے دھوم کی ضرورت نہیں ہے، میری خوش نصیبی یہی ہے کہ میں حضرت حسین شاہ ولی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، اور میں سارے جلسوں سے بڑا جلسہ اس کو سمجھتا ہوں کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں ہماری بات پہنچے گی تو حضرت حسین شاہ ولی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے گی. اس لیے میں یہاں رکھتا ہوں. کئی حالات ایسے ہوئے، لاک ڈاؤن میں بھی رکھا میں نے جلسہ یہاں پر، مگر ایسی حالت نہیں ہوئی. اللہ ہدایت دیں ہم کو اور ان کو بھی ہدایت دیں. تو ساری روشنی پھیل گئی. حضرت شفا صحابیہ رسول کی والدہ ہیں، حضرت شفا بھی موجود تھی وہاں پر. وہ فرماتی ہیں میں نے اتنی روشنی دیکھی، ستارے قریب آتے جا رہے تھے، میں سمجھی کہ یہ گھر پہ اتر جائیں گے ستارے، اتنی روشنی تھی. یہ حضرت مریم آئی، حضرت آسیہ آئی آج کی رات، حضرت ہاجرہ آئی، فرشتے حور و غلمان آ گئے، سب اعلان کیا جا رہا ہے. اولیاء اللہ علماء نے لکھا کہ مشرق کے جانور مغرب کے جانور کو مبارکباد دے رہے تھے کہ سید المرسلین آنے والے ہیں، اور یہ اعلان کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اعلان اسپیکروں میں کرنا ہے کہ کون آ رہے ہیں. ملائکہ ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے ہیں، انبیاء ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ آج خاتم نبیین آ رہے ہیں، جس کا ہم اعلان کرتے تھے. سارے انبیاء آئے ہیں تو سرکار کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں. تم نہیں کرے تو کیا ہوتا؟ پکڑے جائیں گے نا بھائی. ہاں یہاں نہیں دیکھا جاتا کون، یہاں رسول کو خاندان نہیں دیکھا جاتا، سرکار کی محبت دیکھی جاتی. اور کس کی درگاہ کے یہ نہیں دیکھا جائے گا، سرکار کی کیا محبت کرے آپ. ہاں اس لیے پہلے پہچان پیدا کرو. یہ ساری دنیا آج کائنات میں اللہ اعلان کروانے لگایا، مگر ایک رو رہا تھا. اس وجہ سے رونا لگ گیا ہے لوگوں کو. ایک رو رہا تھا، وہ تھا کون؟ ابلیس، شیطان. تو حضرت جبریل امین جا کے بولے ساری کائنات خوشی منا رہی، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی، مچھلیاں، سمندر کی پورے جانور، سمندر کے جتنے جانور ہیں خوشی منا رہے تھے، اچھل رہے تھے، مبارکباد پیش کر رہے تھے. چونٹیاں منا رہے ہیں، پرند منا رہے ہیں، چرند منا رہے ہیں، ملائکہ منا رہے ہیں، انبیاء منا رہے ہیں، خود خدا منا رہا. کیا اللہ کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میرے کو ڈاؤٹ ہونے لگ گیا لوگوں پہ. سمجھے؟ اب لوگوں میں مل رہے ہیں جو یہ بول رہے ہیں میلاد منانا کہاں ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے.
آج یہ وہابیت پھیلی ایسے لوگوں کی وجہ سے جو آپ نے دینے کی وجہ سے، منہ چار چمچوں کو رکھ لے کے دولت کے پیچھے بھاگنے سے رسول نہیں ملتے. بزرگوں کی طرح دولت چھوڑ کے رسول کا قدم پکڑتے ہیں تو رسول کی عنایتیں ملتی ہیں. یہ سن لو آپ لوگ، سنی ہے آپ، ہم سنی چی میلاد مناتے ہیں اس لیے روشنی کر رہے ہیں. یہ نوجوانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جس نے روشنی لگا دی، جھنڈے لگا دیے، پکوان کر رہے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے، خوش رکھے. انہی نوجوان کی وجہ سے آج ہماری عزت رہ گئی. یہی نوجوان جب نکلے تو گستاخ رسول جیل سے چھڑ گیا تھا، یہی بچے اٹھ کے اس کو 6 فٹ جیل میں بھیج دیے. یہ آج کل کے مشائخین کچھ بھی نہیں کر سکتے، علماء لیڈر کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ آپ بچے کر سکتے ہیں. تو یہ بات دل میں بسا لیجئے، ہم صرف آپ کو محبت رسول دے رہے ہیں. محبت رسول کی بنیاد پر میلاد منائی جاتی ہے. اس لیے شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم فاضل، پڑھو ان کی کتابیں. کیا لکھا کہ شب میلاد شب قدر سے زیادہ فضیلت والی ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے نا، مگر شب میلاد اس سے بڑی ہے. اسے اور شب قدر میں عبادت کرنا پڑتا ہے. شب میلاد میں عبادت کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھ کے سرکار کی تعریف کر لیے، درود شریف پڑھ لیے، میلاد منا لیے تو اللہ بخششوں کے دروازے کھول دے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت عطا فرما دے گا. محنت کرنے کی رات نہیں ہے، یہ محبت کی رات ہے. خالی جلبی بھی کھا لیے میلاد کیا رہے، جلبی ہے میلاد کی، بخشش ہوگی. سمجھے میلاد کا یہ معاملہ ہے، سمجھے. خالی آپ خوش بھی ہو گئے، ارے آج سرکار کی شب میلاد ہے، اچھا کرے نظام بھائی، اچھا کرے واجد بھائی، جلسہ رکھے، اتنی بھی خوشی منا لیے نا، بخشش ہے. ہاں بخشش ہے. کیونکہ سرکار دو عالم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سرکار دو عالم صاحب میرے کو بولے چلو ابو درداء. ابھی سرکار کے ساتھ چلے تو سرکار حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گئے. یہ بیرون نے بھی لکھا ہے اور در منظم وہ ایک کتاب ہے اس میں بھی ہے، نعمت الکبریٰ، مختلف کتاب. تو حضرت ابو درداء کو سرکار لے کے چلے. کہاں گئے؟ حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو گئے. تو حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ نمازیں پڑھ لیتے، قرآن لے کے نہیں بیٹھے تھے. ہاں دین کی اہم بات بول کے نہیں کر رہے تھے. ہاں حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کو بٹھا کے سرکار کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے. سرکار تشریف لے گئے، انہوں کہہ رہے تھے آج ہی کا دن تھا، آج ہی کا پیر کا دن تھا. سرکار آئے، اپنے لوگوں کو بٹھا کے وہ ذکر کر رہے تھے. سرکار جب ہی تشریف لے گئے، حدیث پڑھ کے میرے کو سمجھ کے میں آیا جب سرکار کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے سرکار وہاں تشریف لاتے ہیں. تو آ کے کہنے لگے اے ابو رحمن انصاری، تم نے جو میری ولادت کا ذکر کیا ہے نا آج، تو اللہ نے تم پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. اس لیے ہم اسپیکر لگا کے جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک رحمت جائے گی. اس لیے میں بولتا ہوں اسپیکر لگاؤ، پبلک صاحب میں بیٹھو نہ کو بیٹھو، جہاں آواز پہنچے گی وہاں رحمت برسے گی. کیونکہ علماء نے لکھا ہے جس مقام پر میلاد منائی جاتی ہے اللہ وہاں سے بلاؤں، موذی امراض، ہر آفت کو دفع فرما دیتا ہے. تو یہ محلے والے تمام لوگ ہمارے واجد میاں کا اور نظام صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ آپ کے محلے میں میلاد میں شب میلاد منا رہی، بلائیں دفع کر رہی. اب یہاں تو پہ سونے پہ سہاگا ہوگا. ایک تو حضور خواجہ حسین علی رضی اللہ کی برکتیں ہیں، دوسری میلاد کی برکتیں بھی ان کے صدقے میں مل جائیں گی. یا رسول اللہ، سمجھے آپ؟ یہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تمہاری بخشش کرے گا. اور سرکار نے فرمایا تم جیسا عمل کوئی اور کرے گا
تو اللہ اس کو بھی یہ برکتیں دے گا۔ دوسری حدیث سنیے اسی سے ریلیٹڈ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کو بٹھا لے کے سرکار کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے، سرکار تشریف لا لیے۔ سرکار نے کہا ہے عبداللہ ابن عباس تم نے جو میری ولادت کا ذکر کیا ہے نا تو میری شفاعت تم پہ لازم ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو بھائی ہمارے گھر تو کوئی عمل ہے نہیں، نہ تہجد ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ قرآن ہے، عمل کوئی ہے نہیں، عمل بھی کر رہے تو کیسا آئے گی؟ ہاں خالی نماز میں ٹھہرے تو پوری دکان میں خیال ہے ہمارا۔ ہاں ارے میں ٹیلر کو جو ہے کپڑے دیا تھا انہیں سیا کی کیسا کرتا کہ کیا ہے کہ ارے وہ بائک میری خراب ہو گئی تھی اب کس کو دیوں میں؟ ہاں ارے میں وہ دے کے آیا تھا وہ گوشت ملتا کہ نہیں ملتا کہ گھر میں بولے تو خیمہ لاؤ بول کے، یہ خیالات ہیں ہمارے نماز میں۔ وہ تو سرکار کا کرم ہے، ہم اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرتے، سرکار کی نسبت پہ ناز کرتے ہیں۔ عمل کس کی ہے، عمل کیسے ہے، عمل ان کی قیمت کیا، ہمیں تو دیجئے اپنا اتارا یا رسول اللہ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو آپ بیٹھے ہیں آج کا انعام، آپ خوش ہو جائیں گے، آج کا انعام ہے یہ۔ سرکار نے فرمایا اگر آخری زمانے میں 10% بھی کوئی عمل کر لے گا، 10% کوئی عمل کر لے گا تو اس کو صحابہ کا ثواب دیا جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کے عمل کیا ہے میلاد منانے سے بڑھ، یہ تو 100% عمل ہے کہ سرکار کا ذکر اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا ہے۔ اللہ بلند کر رہا ہے، انہوں اسپیکر بند کر رہی، کیا ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، اس کو بڑھانا منظور، تم گھٹا رہے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ۔ تو سرکار فرمائے عبداللہ ابن عباس تم پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور خوشخبری سناتا ہوں میں آپ کو، ایک صحابی آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے، نہ روزے ہوتے ہیں نہ نماز۔ صحابی تو نماز پڑھنے والے ہوتے، یہ ذہن میں کو لگا کہ صحابی نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر روح بولے کہ میرے کہنے عبادتوں کا ذخیرہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کیسا عمل کرتے تھے۔ تو میرے پاس ذخیرہ نہیں ہے عبادتوں کا، میرے پاس روزے کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ بولے میں اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں، میں اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو سرکار یہ نہیں بولے جا کے عبادت کرو، میں آ کے تم نماز پڑھانے کے لیے آئے، تم میرے سامنے آ کے بول رہے نماز نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کرو عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، یہ کیا بول رہے میرے سامنے آ کے؟ سرکار بولنا تھا نا، نہیں بولے، خوش کر دیا سرکار اپنے صحابی کو، کہنے لگے جس سے محبت رہے گی نا ان کے ساتھ ہی تمہارا حشر ہوگا۔ تو آج کی جو شب ہے نا وہ محبت کی شب ہے۔ تو سرکار بولے نا جس سے محبت رہیں گی ان کے ساتھ تمہارا خاتمہ ہوگا، حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ تو اب آپ یہاں کس کی محبت میں بیٹھیں؟ سرکار کی محبت میں بیٹھیں۔ تو اب آپ بولو یہ محبت کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ گو کہ ہمارے پاس نمازیں نہیں ہیں، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، کبھی جمعہ پڑھے کبھی نہیں پڑھے، کچھ بھی نہیں پڑھے، مگر احساس تو ہے ہمارے کو کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرو، محبت کی محفل میں بیٹھ جاؤ، سرکار نظر فرما دیں گے تو ہماری شفاعت ہو جائے گی اور اللہ کرم فرما دے گا۔ اس لیے ہر سال جلسہ منایا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ بول رہے میلاد کیوں مناتے، ان کی باتوں میں نہیں جانا، اپن سنی لوگ آئے، اب ایسے بولنے والے نہ ان کی ویڈیو دیکھنا نہ ان کی کوئی بات سننا۔ اب ہو گئی بات، ہمارے علماء جواب دے چکے، سب ہو گیا۔ ابھی ہمارے سالم چشتی صاحب بول رہے تھے نا علماء جواب دے دیے، مناظرہ کر لیے، سب کر لیے، ہو گیا۔ اب ہمارے کو عمل کرنا ہے، اور ان کا ایسے وہابیوں کا، نزدیوں کا، سعودیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، یہودیوں کا۔ یہ آپ سن لیجئے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا،
ان سے رشتہ داری نہیں رکھنا اور سرکار کے گستاخوں کا جواب دینا. سمجھے؟ میں ایک واقعہ سنا ہے تو ہم حضرت عمر کا دور ہے، بچے گولا کھیل رہے تھے، وہ گولا جا کے یہودی کرنے چلے گا. وہ یہودی کو جا کے بچے بولے، صحابہ کے بچے بولے ہمارا گولا دے دو، گولا آ گیا تمہارے پاس. انہوں نے بولا نہیں دیتے، جاؤ چلو ایسا کھیلتے کیا ہو، ڈانٹا. تو بچے کیا بولے؟ بچے بھی کتنے کے تھے؟ صحابی کے. ہاں اس وجہ سے جو صحابی کو نہیں منا انہیں وہابی. صحابی کے بچے بولے ہمارے سرکار کے صدقے میں دے دو، سرکار کا وسیلہ لیے، رسول اللہ کے صدقے میں دے دو، رسول اللہ کے وسیلے سے دے دو. انہیں تھا یہودی، بچوں کو کیا معلوم، انہیں بولا، انہیں سرکار کو برا بھلا بول دیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. بچے آؤ نہیں دیکھے نا تاؤ دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچے 12-11 سال کے، آؤ دیکھے نا تاؤ دیکھے، بنڈے اٹھائے اس کو مارنا شروع گئے. اتنا مارے مر گیا. چھوٹے چھوٹے بچے. تو وہ واقعہ یاد آ گیا میرے کو گزشتہ مہینے میں. چھوٹے چھوٹے بچے کر دیے کام، بڑے بڑے لیڈر رہ گئے. اللہ سلامت رکھے ان بچوں. تو چھوٹے چھوٹے بچے مل کے اتنا بڑے مارے. ہمارے آقا کو بولتا یہ جذبہ ہونا، یہ جذبہ کب آتا؟ میلاد میں بیٹھنے سے آتا. یہ محبت ہے، یہ عمل نہیں ہے. ہاں بہت سارے نمازیاں ہم نے وہ ایسی چھبل کے چلے جاتے. آپ نے جانا کیا بولا میرے سرکار کو بولنا. جیسا ہمارے باقی صاحب ابھی سنا ہے نا، انہیں الٹ پلٹ کرتے کھڑے رہ گئے. یہ نہیں دیکھے میں اکیلا ہوں یا میرے کو کوئی بھی نہیں پہچانتا، میں اجنبی ہوں. اجنبی نہیں، ہم سرکار کو تو پہچانتے. ہمارے آقا کو بولتا ہر آدمی باقر صاحب کے طریقے پر چلا تو پوری مسجدوں سے بھاگ کے مسجدیں ہماری ہو جاتی. یہ سنیوں کی مسجدیں ہیں، پورے بھارت میں سنیوں کی مسجدیں ہیں. ہماری کمزوری سے چلے گئے. انہیں مدرسہ قائم ہے، کیوں کرتا رہے مدرسہ، چل نہیں بول کے بڑھاتے نا. نہیں انہیں ایک آدمی بولا تو دوسرا ساتھ نہیں تھا، دوسرا بولتا انہیں ساتھ دیتا، انہیں ساتھ دیتا. نہیں ہماری مسجد تو کیسا کرتے. ارے مسجد اللہ کی تو کون. یہ وجہ سے پیسوں کی خاطر سنیاں اپنی مسجدیں بھی بیچ دیے. استغفر اللہ معاذ اللہ. کئی درگاہیں ایسی ہے جیسا اجالی شاہ صاحب کی مسجد الگ درگاہ الگ. اب درگاہ تو مل گئی نا، غلے میں ڈالو، غلے میں ڈالو، غلے میں ڈالو. مسجد تو جلدی نہیں، غلے تو جلدی. کیا ہے؟ بدلو، اپنے آپ کو بدلو، سمجھ جاؤ کل اللہ کو جواب دینا ہے. تو بچے مل کے مارے اس کو، فترے وہ مارے واسل جہنم ہو گیا. اب حضرت عمر کو اطلاع ملی. تو یہ جب اطلاع ملی حضرت عمر کو بچوں نے ایسا کیا، اب انہوں تھے نا خلیفہ، اب بچوں کو سزا دیتے نہیں دیتے. مقدمہ آ گیا حضرت عمر کے پاس، بچوں نے ایسا کیا، وہ مر گیا، انہیں اتنے پتھر مارے مر گیا. اسی وقت بحرین کی فتح آ گئی. تو حضرت عمر بولے میرے کو یہ نہیں معلوم ہو رہا بحرین کی فتح کی خوشی ہے یا بچوں کے وہ یہودی کو مارنے کی خوشی ہے. بچوں سے کوئی کچھ بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں بولے. حضرت عمر بولے ٹھیک ہے. ابھی ہم کو قانون بتا رہے ہیں، قانون آپ کر لے رہے ہیں قانونات میں. ہم تو بول رہے ہیں تم قانون کے ذریعے اس گستاخ کو سزا دو. ہے نا؟ ابھی بولنا نہیں بولنا بھائی، بہت نازک وقت آ گیا. سرکار کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ہم خاموش بیٹھے ہیں. ہمارے گھروں کو جلائے، ہماری عورتوں کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرے. ہمارے آج بھی دیکھو بدر کی مدرسے محمود گاواں کی مسجد میں گھس کے کیا کیا ہنگامہ کرے، کتنا توڑ پھوڑ کرے. آج کل کی بات ہے، آج بھی کر رہے ہیں. ہماری مسجدوں سے اسپیکر اتار دے رہے ہیں، ہماری مسجدوں پہ بھگوا جھنڈے لگا دے رہے ہیں. پھر بھی ہم خاموش بیٹھے ہیں. مگر سرکار کی شان میں گستاخی کریں گے تو وہ بچہ بھی رہے گا مسلمان تو برداشت نہیں کرے گا. کریں گے کیا بھائی؟ آپ جواب دینا، ڈرنا نہیں. دیکھو بچوں نے ڈرے کیا، سرکار کو بولا، شروع ہو گئے. ہم بھی شروع ہو جانا، سمجھے؟ ہم تو قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں، ہم تو بول رہے کہ قانون بناؤ اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دو اور اس کو عبرت کا نشان بنا دو. یہ جذبہ رکھو. لیڈر آپ کو کمزور کریں نہیں، یہاں سب سے مل کے رہنا. ہم بولے ہم سب سے نہیں ملتے،
ہم رسول اللہ کے غلاموں سے ملتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والوں سے۔ یہ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، میلاد منانا شرک ہے، جھنڈے اٹھانا شرک ہے۔ یہی لوگ کلمہ اور نماز پڑھ کے سرکار کی گستاخی کرے تو غیر مسلموں کو حوصلہ ملا، انہوں بھی گستاخی کر رہے، تو پہلے ان کو بھگانا، ان کے پاس نہیں جانا۔ یہ دیوبندیوں، تبلیغی جماعت اسلامی، اہل حدیث کی چکر میں نہیں آنا۔ یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ یہ وہابیاں کیا ہے، کیا بول رہے ہیں؟ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ آپ بولو اللہ جھوٹ بولتا؟ یہاں تو شعر ہی پڑھ دیے مولانا، ہاں، خلقت مبرم کل من کل عیب، سرکار ہر خوبی پہ اعلیٰ ہے اور ہر خرابی سے پاک ہے سرکار۔ اللہ تو بولا کہ آپ تو خلق عظیم پہ فائز ہیں، اور ہم لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ سرکار کی محبت، یہ نماز پڑھا کے سرکار کی محبت چھین رہے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے پاس نہیں جانا، ایسے نمازیوں کے پاس جانا کہ نماز بھی پڑھیں تو سرکار کے تصور کے ساتھ پڑھیں۔ انہوں بول رہے نماز میں سرکار کا خیال آیا ہے تو گائے بیل بھینس ان کا خیال آیا تو چلتا، سرکار کا خیال نہیں آنا تو تم بھینسوں کے خیال رکھو، لیکن ہم سنی سرکار کے تصور میں نماز پڑھیں گے۔ تو یہ وہابیوں سے بچانے کے لیے یہ محبت، اس لیے کوئی وہابی نہ لائٹ لگاتا نہ کرتا، ابھی اور اندھیرا کر کے چلے آتا۔ مولانا بولے ہمارے باغر صاحب سال بھر روشنی رکھیں گا گھر پہ، یہ پکوڑا جیسے ربی الاول کا منا روشنی کر دیتا۔ میں نے انہیں اپنا پتہ بتا رہا، میں اندھیرا ہوں روشنی کرا تو کیا، ایک دن میرے کو دوزخ میں جانا ہی ہے۔ ابو لہب سرکار کے بھتیجے کی خوشی منایا، ہاں، تو اللہ آج بھی پیر کے دن اس کے عذاب میں کمی کر رہا ہے، انگلیوں سے پانی رستا ہے، چوس لیتا ہے تو عذاب میں کمی ہو جاتی ہے آج بھی۔ تو اللہ آج بھی بتا رہا ہے، اے ابو لہب میرے حبیب کو تو مان لیتا تو جنت ملتی تھی نہ رے؟ نہیں، تو ہم کو تو موقع ہی مل گیا۔ جب دشمن کو یہ ہے، گستاخ کو یہ ہے، تو ہم تو سرکار کے چاہنے والے، میلاد منانے والے ہیں، ہم پہ کتنا نہیں کرم ہوگا۔ اس لیے ضرور فاتحہ دینا میلاد کی، ضرور سرکار کا ذکر کرنا، ضرور سرکار کے قریب ہونا۔ اور آج کی رات بڑی شاندار رات ہے، عمل کرنے کی رات یہ آج کی رات سرکار پر درود پڑھ لے تو بخشش، سرکار کا نام لے لیے خوشی سے بخشش، نعت پڑھ لیے بخشش، کھیر پوریاں پکا کے فاتحہ دے لیے بخشش، کیونکہ سرکار کی خوشی۔ اللہ کس سے خوش ہوتا؟ سرکار سے خوش ہوتا اللہ؟ نہیں۔ اس لیے تو آپ کو وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، یعنی آپ کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ اس لیے سرکار لولا لما خلقت الافلاک، اگر اللہ مجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو نہ بناتا تھا۔ اب آپ سمجھے سرکار کون ہے؟ یہ باتیں نکو بولو بولتے یہ لوگ، وہابیاں، نجدیاں، یہودیاں۔ ہاں، سرکار جو ہے نا، سرکار کے گھر میں 3 دن تک چراغ نہیں جلتا تھا۔ مولا سرکار کو چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار خود نور ہے۔ نہیں، یہ لوگوں سنیا کتنے خوش ہو گئے سرکار کا نور سننے کے۔ ہاں، ابھی آپ نے سن لیا نا کیسے اختیار والے سرکار ہے۔ 80 صحابہ کو اتنا سر کے پیالے میں پورا سیر، پورے صحابہ پیٹ بھر کے پیے۔ حضرت ابو ہریرہ بول رہے کیا ہے پورا، میں کیا پیوں گا، میں کیا پیوں گا، میں کیا پیوں گا۔ آخر میں بولے ابو ہریرہ اب آپ پیو۔ سرکار اتنا پلائے، انہوں بولے بس 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 سرکار اب نہیں پی سکتا میں، اور پیو ابو ہریرہ، یہ میرے آقا کا اختیار ہے۔ اتنے سر کے پیالے کے دودھ کو 80 لوگوں پیٹ بھر کے پیے۔ اب اختیار والے ہے کہ نہیں ہے؟ دارالسلام میں کھڑے رہ کے وہ پلید بول دیا وہاں بھی کہ سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، ہم مان لینا۔ اس لیے ہم کسی عالم کو، کسی مفتی کو
کسی حافظ قرآن کو نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں جو رسول اللہ کو مانتا ہے۔ کوئی مرشد نہیں، کوئی صوفی نہیں، کوئی مجاور نہیں، ہم اس کو مانتے ہیں جو رسول کی میلاد پہ اپنی جان قربان کرتا ہے۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ اور کمال کی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ کو سرکار نے دیا، ابو ہریرہ نے جہاں منہ رکھ کے پیا نا، سرکار وہیں منہ رکھ کے پیے۔ کتنے سرکار انصاف پسند ہے، یعنی سارے مریدین پیے۔ اب یہاں تو مرشد کو دیو آپ، مرید پی گیا، ہاں نالائق بدماش کیا کر رہا ہے، اور سرکار دیکھو اپنے مریدین پلا کے خود پی رہے۔ یہاں انہوں بولتے پہلے ہمارے جیب بھرو، تمہارا گھر برباد ہوا تو ہوا۔ یہ سرکار پہلے مریدوں کو پلائے، بعد میں خود پیے۔ کتنے اخلاق والے میرے آقا ہیں، ہاں ان کے ویسا کوئی ہے؟ یہ درجہ اخلاق کا سرکار۔ آج اگر ہمارے میں اخلاق پیدا ہو جائے نا تو غیر بھی ہمارے قدموں میں آ جائے۔ چپ، حضور غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان نے کیا، نہ جنگ کرے نہ تلوار اٹھائے، پھر مسلمان کیسا ہو گئے؟ اخلاق محمدی سے ہوئے، کیونکہ حضرت غریب نواز میں سرکار کے اخلاق موجود تھے۔ 90 لاکھ مسلمان، اور آج مسلمانوں کو کاٹیں گے بانٹیں گے وہ کریں گے بول کے، ارے تم کہاں کاٹ سکتے بابا؟ ایک بھروسے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لاکھ تم کوشش کرو دشمنا، ہم کمزور ہو سکتے ہیں، اسلام کمزور نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں خود پاور ہے، ایمان میں خود پاور ہے۔ ہمیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی آپ اسلام کی خدمت کرو، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نمازوں کے پابند ہو جاؤ، قرآن شریف پڑھو، بے پردگی اپنے عورتوں کو مت بھیجو، بازاروں میں اپنے عورتوں کو مت گھماؤ، اور خود بے شرمی کے بعد کام نہ کرو، رشوت کو کھاؤ، سود مت کھاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ پورے نوجوانوں کے چہرے چمک رہے ہیں کہ یہ بچے نیک ہیں۔ دیکھو آپ صورت، وہی پکوڑوں کے اجتماع میں جاؤ، ایسی داڑھی رہتی سنت کے مطابق، یہ پیجامہ سنت کے مطابق، صورت دیکھیں تو جلی ہوئی۔ اور یہ بچوں کو دیکھو آپ، دیکھو بچوں کو، یہاں جتنے بیٹھے والوں کو دیکھو آپ، سب پہ نور داری ہے، کیونکہ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، اور ہم نور کو مان رہے ہیں۔ اس طرح سے چہرے بھی چمکتے ہیں گر دل میں صفائی ہے، چہرے بھی چمکتے ہیں جب دل میں سرکار کو نور مانتے ہیں، اس لیے آپ کے چہرے چمک رہے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ آپ میلاد کی محفل میں آ گئے، میلاد منا رہے ہیں تو سرکار دو عالم آپ کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں، علماء خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ کیسی کیسی خوشخبریاں! حضرت حسن بصری جہاں جا کے پورے سلسلے والے رکتے، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مولا علی کے خلیفہ، وہ فرماتے مولا علی کے خلیفہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اللہ اگر میرے کو احد برابر بھی دولت دے گا نا، میں ساری دولت میلاد منانے میں خرچ کروں گا۔ تو یہ روشنی جو لگا رہے ہیں اسراف نہیں ہے، یہ جو کھانے کھلا رہے ہیں نا اسراف نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، اسراف میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہاں اسراف کب ہے؟ جو تمہارے ولیمے میں تمہاری شادی میں ہو رہا، کھا رہے ہیں لوگ پھینک کے چلے جا رہے، ہیرا اس کو ڈال لے رہے ہیں، جتنا کھانا ہوتا لینا نا، اتنا مہنگا بکری کا گوشت ہے چھوڑ دے کے چل جا، ڈالا کہیں پورے۔ اس وجہ سے میں بولا ان لوگوں کو خشکا دال کھلانا، ہم لوگ بھر دے رہے پورا ٹیبل، چکن مچھلی وہ یہ چاروں خط کے چکن، اس میں بیٹھ رہتا، وہ زیادہ ڈال دیتا وہ چھوڑ دیتا، وہ زیادہ ڈال دیتا وہ چھوڑ دیتا، بوٹیاں پھینک دے رہا وہ کر رہا۔ ہمارے پاس کیسا ہے معلوم؟ رکابی پوچھ کے کھانا ہے۔ یہ کھانے کو جو
کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی عذاب آ رہا۔ سرکار بولے روٹی کی عزت کرو، ہم عزت نہیں کر رہے ہیں، روٹی کی پھینک دے رہے ہیں۔ دیکھو کنڈی پہ کیا کیا پڑا ہوا ہے، اتنی مہنگی چیزیں کنڈی میں چلے جاتی، سڑ جاتی نا۔ ہاں بھائی آپ کو جتنا ہے اتنا ڈال لو، ہزاروں کی دعوت کر رہے ہیں کہیں کو آپ، یہ زمانے میں کون سے بھوکے ہیں، ہر گھر میں سب اچھا پکڑا، ہزار کی کہیں کو دعوت کر رہے ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں ان کو بلاؤ، اچھا کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، قصہ ختم۔ ہزاروں کو بولا کہ اسراف کر رہے ہیں، تو آگے وہی بولے وہ صاحب اسراف میں کوئی بھلائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ نے بولے، عمر بولے کہ خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے، یعنی خیر کے اگر کام کرے، جیسے مسجد کو پیسہ دیے، اس میں بھلائی ہے، اسراف نہیں ہے۔ آپ میلاد میں خرچہ کرے، جھنڈے لگائے، روشنی کرے، کھانا کھلائے، خیر و خیرات کرے، جتنا بھی، اگر کروڑ روپے بھی لگا کے روشنی کریں گے تو اللہ نہیں پوچھے گا، کیونکہ حبیب کی محبت میں کریں۔ جب اللہ دشمن کو دوزخ میں یا عذاب میں کبھی کر سکتا ہے، ہم تو سرکار کے ماننے والے ہیں۔ ہاں اس لیے تو اعلیٰ حضرت بولے کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ آرزو رکھنا تو پھر پیسے کی کیا اہمیت ہے، روشنی کرتے سب کرتے یہ کرتے۔ ہاں اس لیے حضور بہنوں نے فرمایا جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ سرکار سارے عالموں کے شہنشاہ ہے، انہوں بولا کوئی اختیار نہیں ہے، کہتے دیکھا اختیار 80 لوگوں کو کھلا دیا۔ سرکار رستے سے جا رہے تھے، ایک ہرن کو جو ہے ایک آدمی شکار کر کے پکڑ کے رکھا تھا، ہرن بولی سرکار سے، تمہاری بکری بھی نہیں بولتی، کتا بھی نہیں بولتا، کتے کاٹ دیتا تمہارے۔ ہرن بولی یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سرکار بولے کدھر سے آواز آ رہی، تو دیکھے تو ہرن پکڑی بھی جکڑی بھی ہے۔ بولے سرکار شکار کرنا آپ کی شریعت میں جائز ہے، وہ شکار کر کے لائے صحیح ہے، لیکن میرے بچے بھوکے ہیں، سرکار اگر آپ میرے کو چھوڑ دیے تو میں ابھی جا کے بچوں کو دودھ پلا کے لاتی۔ سرکار بولے ہاں، سرکار سے مدد لی۔ انہیں بولا کہ سرکار سے مدد نہیں لینا، شرک ہے، حرام ہے۔ ارے ہرن کی اتنی سمجھ بھی نہیں ہے تیرے میں، کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، مدرسے قائم کر کے مفتی ہو گئے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ ہرن کو معلوم ہے کہ رسول صاحب اختیار ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضور محبوب اللہ سرکار بولے مالک کیا خدا نے اس نے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے دو شان کا، مثلاً لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی اجا جہانہ دخل و فہم و گمان کا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، یہ عقیدہ رکھنا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا نہیں ہے وہاں، جو اللہ کا ہے وہ رسول کا ہے، اللہ نے سب رسول کو دے دیا ہے۔ اس لیے سمجھ میں آگی بات، سرکار کو ایسا ماننا، صاحب اختیار، وجہ تخلیق کا کائنات، سرکار نور ہے، سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ارے ایک صحابی کی آنکھ کا پورا نکل گئی تھی آنکھ، انہوں آنکھ ہی لے کے آگے یا رسول اللہ، حضرت قتادہ میری آنکھ ہی نکل گئی سرکار کیا کروں، سرکار رکھے تھوک لگا دیے، انہوں بول رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ روشنی ہو گئی، یہاں بڑے بڑے آپریشن آ کر کے فیل ہو جا رہے ہیں۔ وہ اختیار، وہ مالک ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، سرکار وہ ہے۔ تو ہرن آئی، ہرن سب چیز انہیں مالک ہے، انہیں کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، ٹوپی لگا کے، مسجد میں پہلے آ کے نہیں سمجھ گیا ایسا ہوتا کیا، سرکار ہمارا سلام سنتے کیا، ملا تیرا نہیں سنتے ہمارا سنتے، کیوں میلاد منانے ہمارا سنتے، عشاء سے پڑھنا سلام، آپ جواب بھی دینا، میری تقریر سننے کا دیں گے نا آپ جواب، خاموش نہیں بیٹھنا، جو بھی کھولا بولا سلام کہہ کو بولے تو تیرے کو نہیں ہے، ہم پڑھتے سلام، ہم سننی ہے، بولو میلاد میں کہہ کو مناتے، ہم مناتے، تو نہیں مناتے، تیرے کو کچھ بھی نہیں، تو
تو ابو لہب کے ساتھ جانے والا ہے. یہ جو آپ دیں گے نہیں دیں گے, مروت کرتے کیا قطب میاں, آپ تو بڑے مروت کے پتلے ہیں, اس کو کیا بولنا اس کو کیا نہیں بولنا, دیکھو اپنے کو کیا کرنے کا ہے, یہ چھوڑو. اب داڑھی تو سفید ہو گئی نا, اب لوگوں کی داڑیاں سفید کر دو. آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یہاں بیٹھ کے جی جی, وہاں جا کے جی جی نہیں بولنا, کس کو بھی نظام نہیں. یہاں تم جو منہ چھوڑ دے کے بولتے تھے, تو ان کو منہ چھوڑ کے نہیں, لات چھوڑ کے بھی مار دینا ان کو. ایسے خبیثہ ہے یہ. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ میں خطب میں آتے ذرا مذاق کرتا ہوں, احساس سے بولا ہوں. انہوں میرے کہنے شروع سے آتے ہیں افضل گنج کو, مگر اب نہیں آ رہے ہیں, ذرا مصروف ہو گئے. بہت بڑے ٹیچر ہیں انہوں. آؤ بولے تو آتے نہیں, کبھی آئے میلاد کے جلسے میں آئے نہیں, کل آ رہے ہیں. ہاں کہنے پکوان ہے, آئیے نظام صاحب آ رہے, واجد صاحب سب لوگ کل آنا ہے آپ کو صبح میں 12 ربیع الاول خزانے عامرہ میں منا رہے. شاہ فنکشن ہال ہے نا خلوت روڈ پہ, موتی گلی خلوت روڈ, شاہ فنکشن ہال کے سامنے خزانے عامرہ بول کے ہے, وہ گر گیا میدان ہے. اب ہم جا کے دیکھے اتنا خوبصورت دکھ رہا تھا, ہم کو تو لطف آ گیا, واہ کیا ہے سرکار کی آمد. تو کل صبح 12 ربیع الاول کو 9 اکتوبر ہے نا, اتوار, صبح 10 بجے وہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منایا جا رہا ہے. ہر سال جو ہوتا ہے, یہ 39واں جلسہ ہے. یہ آپ لوگ آئیے, میں دعوت دے رہا ہوں, آپ آئیں گے نا بھائی؟ وہ ہینڈ بل بھی ہے, دے دو ان بچوں کو. آپ ضرور آئیے کل صبح میں, اور عید منانے کے لیے آئیے. تو ہرن کا واقعہ سن لیجیے آپ. ہرن سرکار چھوڑ دیے. اب وہ شکاری آیا, آگے بولا ہرن ہی غائب ہو گئی, سرکار وہیں ٹہرے تھے. بولا کیا ہے؟ بولے میں چھوڑ دیا. ہاں, انہیں بولی میں جا کے آتی بول کے چھوڑ دیا. بولے تو انہیں بولا ارے کیسا کوئی بھی جا کے آتے ہیں جانور. تو سرکار بولے مجھ سے وعدہ کی ہے. دیکھو سرکار کا کیا اعتماد ہے, سرکار کیسے مالک ہے. ہاں, ہرن مجھ سے وعدہ کی آئیں گی. انہیں بولا حضرت ایسا نہیں ہو سکتا, آپ میرے شکار کو چھوڑ دیے. بولا خاموش بیٹھو, آئیں گی. یہ بات چل رہی تھی, ہرن اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی. جیسے ہی ہرن کو دیکھا قدموں پر گر کے مسلمان ہو گیا. جب ہرن ان کو یہ مانتی ہے رسول اللہ, ہم انسانوں کے نام مانے, مسلمان ہو گیا. سرکار نے کہا اب تم اس کو آزاد کر دو. آزادی مل گئی. ہرن اپنے بچوں کے ساتھ ایسا پیرا اٹھا کے جا رہی تھی. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ ہرن کیا کہہ رہی تھی؟ تو کہا سرکار وہ اچھل رہی تھی اور شکریہ ادا کر رہی تھی. دیکھیں آپ, سرکار سے ہرن جانور سب بات کرتے ہیں. وہ سرکار کی کمالات معجزات, یہ نقل سناؤ بول رہے ہیں لوگ. سرکار کے گھر میں جلانے کو چولہا نہیں تھا کہتے, انہوں دیکھے جیسا لے جا کے سلنڈر دینا تھا. تم معذرا کیا ایمان خراب ہے, نماز پڑھ کے ایمان والے نہیں ہیں, روزہ رکھ کے ایمان والے نہیں ہیں. ایسوں کی چکر میں ہو جاؤ. تبلیغ جماعت, جماعت اسلامی, دیوبندیاں, نجویاں یہاں پیچھے ہے نا, ان کو ندوے کو بھیج دو نہیں آپ لوگ. ہاں, یہ سب غلیظ حرام کے جو ہے نا آ کے ہمارے بزرگوں کو بدنام کر رہے ہیں. ہاں, بزرگاں تو جو ہے کوا جو ہے جا رہا تھا, حضرت حسین شاہ ولی دیکھا گرا, نظر ڈالے زندہ ہو گیا. مشہور بات ہے نا. تو جب انہوں مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو رسول پاک کیا نہیں کر سکتے؟ وہ اختیار اولیاء کو اللہ اختیار دیا ہے, وہ تو رسول ہے, ان کے صدقے میں ساروں کو اختیار دیا گیا ہے. اس لیے آپ لوگ میلاد شوق سے منائیے, خوشی سے منائیے. جس مقام پہ میلاد منائی جاتی ہے وہاں بلائیں دفع ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. اس جذبے میں منائیے, آپ کے گھر میں کوئی بیماری نہیں آئے گی, آپ کے گھر میں کوئی مصیبت نہیں ہے. جھنڈے لگاؤ, ایک ہی جھنڈا سے ہی لگاؤ, اور میلاد کا جشن مناؤ. اس لیے ہمارے سرکار شمس المفسرین, امام الاسلام, استاد الاساتذہ, ہر فن مولا حضور بہلول علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے یہ لکھ دیا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے مناؤ سرکار کی شان کے مطابق.
اس لیے ہم غلام ان کے مناتے ہیں دل سے، ان کے حکم پہ۔ آج تو شب میلاد منانے، اور سرکار نے لکھا، بحرم سرکار نے 12 ربیع الاول عیدوں کی عید ہے۔ تو کل ہم کو سرکار بحرم نے کہا کل جب صبح میں اٹھو اپنے رشتہ داروں دوستوں سے ملاقات کرو اور ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ عید میلاد النبی کی مبارکباد دو، بغل گیرو، معانقہ کرو اور کہو اپنی زبان سے عید الاضحیٰ مبارک، عید میلاد النبی مبارک۔ جلنے والے جلیں گے، انہوں جلتے رہیں گے، تم اپنا کام کرو۔ کل ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے نا، ہمارے ملیں گے، گلے ملو عید میں جیسا ملتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، تو ہم کو مفتیوں کی بات نہیں سننا ہے، ہم کو ملاؤں کی بات نہیں سننا ہے، ہم کو لیڈروں کی بات نہیں سننا ہے، ہم کو اللہ والوں کی بات سننا ہے۔ اور یہ اللہ نے یہ لکھا ہے، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ کل 12 ربیع الاول صبح آپ حضرات کو 10 بجے آنا ہے، اب 2 بج گئے ہیں، اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب واجد میاں کا، جناب نظام صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ آج 30 سال سے یہ نوجوانان ملت یہاں جلسہ منا کر محلے والوں کو رحمتیں لوٹنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی ہر مشکل آسان فرمائے، ان کے کاروبار میں واجد صاحب کے اور نظام صاحب کے کاروبار میں اور ترقی دے، ان کو نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، دشمنوں کی دشمنی سے بچائے، آپ تمام کو بھی دشمنوں کی دشمنی سے بچائے، لوگوں کی نظر، آپ نوجوانوں کو بھی اللہ، آپ اگر نوکری کریں تو ترقی دے، نوکری نہیں ہے تو اللہ آپ کو نوکری عطا فرمائے، اور آپ کی شادی کرا دے اللہ، اور آپ لوگوں کو خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، سنیت پہ قائم رہیے اور وہابیوں سے مقابلہ کیجئے، گستاخان رسول کو جواب دیجئے، تو سرکار بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا۔ آپ کل آئیں گے نا؟ تو پھر نعرہ لگاؤ میرے ساتھ، غلام ہے غلام ہے، زور سے لگاؤ، پورے محلے میں گئے جیسا، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں کہوں گا نعرہ صداقت، آپ کہنا یا ابوبکر صدیق، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت۔ میں کہوں گا نعرہ عدالت، آپ کہنا یا عمر فاروق، نعرہ عدالت، نعرہ عدالت، نعرہ عدالت۔ میں کہوں گا نعرہ سخاوت، آپ کہنا یا عثمان غنی، نعرہ سخاوت، نعرہ سخاوت، نعرہ سخاوت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسن یا امام حسن، نعرہ حسن، نعرہ حسن، نعرہ حسینیہ یا امام حسین، نعرہ حسینیہ، نعرہ حسینیہ، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ۔ میں کہوں گا نعرہ یا حسین شاہ ولی، آپ کہنا یا حسین شاہ ولی، نعرہ حسین شاہ ولی، نعرہ حسین شاہ ولی، نعرہ حسین شاہ ولی۔ مصطفیٰ کی آمد، مجتبیٰ کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، سونے کی آمد، سید المرسلین کی آمد، رحمت للعالمین کی آمد، نبیوں کے نبی کی آمد، سید العالمین کی آمد، حضرت فاطمہ کے بابا کی آمد، امام حسن کے نانا کی آمد، امام حسین کے نانا کی آمد، مولا علی کے آقا کی آمد، حضرت عثمان غنی کے آقا کی آمد، حضرت عمر فاروق کے آقا کی آمد، حضرت صدیق اکبر کی آقا کی آمد، حبیب کبریا کی آمد، ہم سب کے آقا کی آمد، ہم سب کے مولا کی آمد، ہم سب کے مولا کی آمد،
ہم سب کے ماوا کی آمد. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاک تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام. تم حبیب کبریا ہو تم تجلی خدا ہو تم پہ جاں میری فدا ہو کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. تم ظہور اولی ہو تم ہی ختم مرسلی ہو تم شہید دنیا و دی ہو ذل رب العالمین ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. دستگیر بے کساں ہو چارے درد نہا ہو حال میرا کیا بیاں ہو یا حبیبی تم کہاں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الغیاث جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ حضرت حسین شاہ ولی کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ربنا تقبل منا الفاتحہ.